عالم اسلام کے عظیم مفکر، مفسر، مصنف، اسکالر اور رہنما سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک طبقے نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ آپ پاکستان بننے کے مخالف تھے۔ آئیے سب سے پہلے مولانا مودودی کی جانب دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور پھر تاریخ کا جائزہ لے کر اس پورے معاملے کا مکمل پوسٹ مارٹم کریں گے۔ اپنی کتاب تحریک آزادی ہند اور مسلمان میں مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری نگاہ میں اس سوال کی کوئی اہمیت نہیں کہ ہندوستان ایک ملک رہے یا 10 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے۔ تمام روئے زمین ایک ملک ہے، انسان نے اس کو ہزاروں حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ اب تک کی تقسیم اگر جائز تھی تو آئندہ اگر مزید تقسیم ہو جائے تو اس سے کیا بگڑ جائے گا؟ اس بت کے ٹوٹنے پر وہ تڑپے جو اسے معبود سمجھتا ہو۔ مجھے تو اگر یہاں 1 مربع میل کا رقبہ بھی ایسا مل جائے جس میں انسان پر خدا کے سوا کسی کی حاکمیت نہ ہو تو میں اس کے 1 ذرہ خاک کو تمام ہندوستان سے زیادہ قیمتی سمجھوں گا۔ پاکستان کے ایک اور عظیم اسکالر پروفیسر خورشید احمد تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں، برطانوی ہند کے مسلمانوں کو انگریز کی غلامی کے دور میں جو سب سے بڑا خطرہ پیش آیا وہ متحدہ قومیت کا تھا۔ یہ خطرہ 1925 میں تحریک خلافت کے غیر مؤثر ہو جانے کے بعد سے شدید تر صورت اختیار کرتا چلا گیا۔ مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ ہر میدان میں شکست پر شکست کھانے سے ان پر شدید مایوسی کا غلبہ تھا۔ کوئی قومی تنظیم باقی نہیں رہی تھی۔ قومی لیڈر ایک ایک کر کے یا تو تھک گئے تھے یا اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، اور یا پھر قوم کا اعتماد کھو بیٹھے تھے۔ نت نئے فتنے ابھر رہے تھے اور کوئی نہ تھا جو ان کا مقابلہ کرے۔ ان حالات میں کانگریس نے مسلمانوں کو نرم نوالا سمجھ کر نگلنا چاہا اور اس غرض کے لیے متحدہ قومیت کی تحریک کو تیز تر کر دیا۔ علمی میدان میں مغرب کی پوری سیاسی فکر کی بنا پر متحدہ قومیت کے تصور کو پیش کیا جا رہا تھا، اور کوئی اس سیلاب کا مقابلہ کرنے والا نہ تھا۔ رابطہ عوام کے نام پر مسلمانوں کو ان کی اپنی تنظیمات سے کاٹ کر کانگریس میں ضم کرنے کی صحیح بڑے وسیع پیمانے پر ہو رہی تھی۔ پھر مسلم نام رکھنے والے اہل قلم روٹی کے مسئلے کو سب سے اہم مسئلہ قرار دے کر اشتراکیت کی تبلیغ بالکل کھلے بندوں اور جمعیت العلماء کے اخبارات تک کے ذریعے کر رہے تھے۔ علماء کا ایک بڑا طبقہ انگریز کی مخالفت میں متحدہ قومیت تک کی تائید پر اتر آیا تھا۔ ان حالات میں صاف نظر آ رہا تھا کہ ملت اسلامیہ ہند کی کشتی ڈاواڈول ہے، اور حالات کو بدلنے کی فوری کوشش نہ کی گئی تو اس کشتی کو بچانا ممکن نہیں رہے گا۔ یہ ہے وہ پس منظر جس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے مضامین لکھے، اور ان میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کا اصل مسئلہ کیا ہے، ان کے زوال کے اسباب کیا ہیں، ان کی حقیقی کمزوریاں کیا ہیں، ان کو بیجا استعمال کرنے کی کیا کوششیں ہو رہی ہیں، انہیں کون کون سے خطرات درپیش ہیں اور ان خطرات کا مقابلہ وہ کیوں کر سکتے ہیں۔ پھر ان میں کانگریس کی متحدہ قومیت کی تحریک کا پورا پس منظر اور اس میں مسلمانوں کے لیے پوشیدہ خطرات کا مفصل جائزہ ہے۔ یہ وہ پہلی کوشش ہے جس میں متحدہ قومیت پر علمی اور عقلی تنقید کی گئی، اور اتنے بلند علمی معیار سے کی گئی کہ آج تک اس کے پائے کی کوئی دوسری چیز سامنے نہیں آئی۔ بلا شبہ برصغیر ہند و پاکستان سے شائع ہونے والے 20ویں صدی کے لٹریچر میں متحدہ قومیت کے خلاف علامہ اقبال اور مولانا مودودی کی تحریرات اپنی نظیر نہیں رکھتی۔ پھر مولانا کے ان مضامین کی یہی خصوصیت نہیں ہے کہ اپنے علمی اور منطقی طرز استدلال، تاریخی استشہاد، حسن بیان اور قوت اثر کی بنا پر یہ منفرد ہیں، بلکہ ان کا عظیم ترین کارنامہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے اسلامی تصور قومیت نے ایک سیاسی نصب العین کی شکل اختیار کی، اور مسلمانوں کے سامنے ایک جداگانہ قوم ہونے اور اپنی جداگانہ قومیت اور تہذیب کو محفوظ رکھنے اور ترقی دینے کے لیے اپنی آزاد مملکت قائم کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، اور بالآخر قیام پاکستان پر بنتج ہوا۔ تحریک پاکستان کی بنیاد 2 قومی نظریے پر تھی۔ اس تصور کو پیش کرنے، اسے نکھارنے اور فروغ دینے میں مولانا مودودی صاحب کی تحریرات کا حصہ کیا تھا، اسے اس شخص کی زبانی سنیے جو قائد اعظم اور خان لیاقت علی خان کا دستراز تھا، یعنی آل انڈیا مسلم لیگ کے جوائنٹ سیکرٹری، اس کی مجلس عاملہ یعنی ایکشن کمیٹی اور مرکزی پارلیمانی بورڈ کے سیکرٹری
جناب ظفر احمد انصاری صاحب لکھتے ہیں، اس موضوع پر مولانا ابوالعلا مودودی صاحب نے مسئلہ قومیت کے عنوان سے ایک سلسلہ مضامین لکھا جو اپنے دلائل کی محکمی، زور استدلال اور زور بیان کے باعث مسلمانوں میں بہت مقبول ہوا اور جس کا چرچا بہت تھوڑے عرصے میں اور بڑی تیزی کے ساتھ مسلمانوں میں ہو گیا۔ اس اہم بحث کی ضرب متحدہ قومیت کے نظریے پر پڑی اور مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کا احساس بڑی تیزی سے پھیلنے لگا۔ قومیت کے مسئلے پر یہ بحث محض ایک نظری بحث نہ تھی، بلکہ اس کی ضرب کانگریس اور جمعیت علماء ہند کے پورے موقف پر پڑتی تھی۔ ہندوؤں کی سب سے خطرناک چال یہی تھی کہ مسلمانوں کے دلوں سے ان کی جداگانہ قومیت کا احساس کسی طرح ختم کر کے ان کے ملی وجود کی جڑیں کھوکھلی کر دی جائیں۔ خود مسلم لیگ نے اس بات کی کوشش کی کہ اس بحث کا مذہبی پہلو زیادہ سے زیادہ نمایاں کیا جائے تاکہ عوام کانگریس کے کھیل کو سمجھ سکیں اور اپنے دین و ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی طرف متوجہ ہوں۔ آگے چل کر مولانا انصاری صاحب پھر لکھتے ہیں، دراصل پاکستان کی قرارداد سے پہلے ہی مختلف گوشوں سے حکومت الہیہ، مسلم ہندوستان اور خلافت ربانی وغیرہ کی آوازیں اٹھنے لگی تھیں۔ علامہ اقبال نے ایک مسلم ہندوستان کا تصور پیش کیا تھا۔ مودودی صاحب کے لٹریچر نے حکومت الہیہ کی آواز بلند کی تھی۔ چودھری افضل حق نے اسلامی حکومت کا نعرہ بلند کیا تھا۔ مولانا آزاد سبحانی نے خلافت ربانی کا تصور پیش کیا تھا۔ جگہ جگہ سے اس آواز کا اٹھنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مسلمان اپنے مخصوص طرز فکر کی حکومت قائم کرنے کی ضرورت پوری شدت سے محسوس کر رہے تھے اور حالات کے تقاضے کے طور پر ان کے عزائم خفتہ ابھر کر سامنے آ رہے تھے۔ علامہ اقبال مرحوم مولانا مودودی کی ان تحریرات سے بے حد متاثر تھے۔ بقول میاں محمد شفیع مدیر اقدام، علامہ موصوف ترجمان القرآن کے ان مضامین کو پڑھوا کر سنتے تھے۔ انہی سے متاثر ہو کر علامہ اقبال نے مولانا مودودی کو حیدرآباد دکن چھوڑ کر پنجاب آنے کی دعوت دی اور اسی دعوت پر مولانا 1938 میں پنجاب آئے۔ میاں محمد شفیع لاہور کی ڈائری میں لکھتے ہیں، مولانا سید ابوالعلا مودودی تو در حقیقت نیشنلسٹ مسلمانوں کی ضد تھے اور میں یہاں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ میں نے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی زبان سے کم و بیش اس قسم کے الفاظ سنے تھے کہ مودودی ان کانگریسی مسلمانوں کی خبر لیں گے۔ جہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ بالکل واضح طور سے آزاد اور مدنی کے نقاد تھے، وہاں وہ مولانا کا ترجمان القرآن جستہ جستہ مقامات سے پڑھوا کر سننے کے عادی تھے۔ اور اس امر کے متعلق تو میں 100% ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ علامہ نے مولانا مودودی کو ایک خط کے ذریعے حیدرآباد دکن کے بجائے پنجاب کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنانے کی دعوت دی تھی، بلکہ وہ خط انہوں نے مجھ سے ہی لکھوایا تھا۔ مارشل لا حکومت کے قائم کردہ دستوری کمیشن کے مشیر اور کمپنی لا کمیشن کے صدر سید شرف الدین پیرزادہ صاحب اپنی تازہ ترین کتاب ارتقاء پاکستان یعنی ایوولوشن آف پاکستان میں لکھتے ہیں، مولانا مودودی نے ترجمان القرآن کے ایک سلسلہ مضامین کے ذریعے جو 1938 اور 1939 میں شائع ہوئے کانگریس کے چہرے سے نقاب اتاری اور مسلمانوں کو متنبع کیا۔ موصوف نے بر صغیر میں مسلمانوں کی تاریخ کا جائزہ لیا، کانگریس کی لادینیت کی کلی کھولی اور یہ ثابت کیا کہ ہندوستان کے مخصوص حالات میں اس کے لیے جمہوریت ناموزوں ہے، اس لیے کہ اس میں مسلمانوں کو 1 ووٹ اور ہندوؤں کو 4 ووٹ ملیں گے۔ انہوں نے ہندوؤں کے قومی استعمار کی بھی مذمت کی اور اس رائے کا اظہار کیا کہ محض مخلوط انتخاب اور اسمبلیوں میں کچھ زیادہ نمائندگی یا ویٹیج اور ملازمتوں میں ایک شرح کا تعین مسلمان قوم کے سیاسی مسائل کا حل نہیں ہے۔ جو تجویز انہوں نے پیش کی اس میں 3 متبادل صورتوں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ ان صورتوں میں آخری صورت تقسیم ملک کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سید شرف الدین پیرزادہ صاحب ارتقاء پاکستان کے سلسلے میں جس نتیجے پر پہنچے ہیں اس میں اس امر کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ تجاویز اور مشورے جو سر عبداللہ ہارون، ڈاکٹر لطیف، سر سکندر حیات، ایک پنجابی سید ظفر الحسن، ڈاکٹر قادری، مولانا مودودی، چودھری خلیق الزماں وغیرہ نے دیے تھے، وہ ایک معنی میں پاکستان تک پہنچنے والی سڑک کے سنگہائے میل ہیں۔ پروفیسر خورشید احمد فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے مندرجہ بالا اقتباسات کی ضرورت نہ تھی، لیکن صرف ان لوگوں کی سہولت کے لیے جو اس زمانے کی پوری تاریخ سے واقف نہیں ہیں ہم نے یہ چند تائیدی بیانات بھی شامل کر لیے تھے۔ ان سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آزادی ہند کی جدوجہد، مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش اور مسئلہ قومیت نے کتنا اہم کردار ادا کیا۔ قیام پاکستان کے لیے مسلم لیگ نے جو جدوجہد کی اس میں مولانا مودودی صاحب نے عملاً جس وجہ سے شرکت نہیں کی وہ مسلم لیگ کے طریقہ کار سے مولانا مودودی کا اختلاف تھا۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ نمبر 1، اگر ہمارے پیش نظر ایک اسلامی ریاست ہے تو ضروری ہے کہ ہم قوم کو اس مقصد کے حصول کے لیے اخلاقی حیثیت سے بھی تیار کریں، صرف سیاسی جنگ اس کے لیے کافی نہیں ہے۔
اس کے لیے علمی، فکری، اخلاقی، تہذیبی، سیاسی غرض ہر میدان میں کام کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر اس مقصد کا حصول مشکل ہے۔ نمبر 2، تحریک کی ہمہ گیر اور اس کے ہر شعبے کی سطح کی قیادت کے انتخاب میں پوری احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ اشتراکیوں، ملحدوں، بے دینوں اور جاگیرداروں اور زمینداروں سب کو بلا سوچے سمجھے ایک ساتھ جمع کر دینے سے جو بھیڑ جمع ہو جاتی ہے وہ کبھی بھی قوم کی رہنمائی صحیح سمت میں نہیں کر سکتی۔ یہ تو ایک دوسرے کا گلا کاٹنے اور اپنے اپنے مقاصد کے لیے قوم کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے اور نتیجتاً اصل منزل کھوٹی ہو جائے گی۔ نمبر 3، مسلمانوں کی بنیادی حیثیت ایک اصولی جماعت اور دائی گروہ کی ہے اور کسی قیمت پر بھی یہ حیثیت متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ طریقہ کار کے اختلاف کو مولانا نے صاف طور پر واضح کر دیا تھا۔ چنانچہ آل انڈیا مسلم لیگ کی مجلس عمل کے ایک خط کے جواب میں مولانا نے لکھا تھا، آپ حضرات ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ میں اس کام میں کسی قسم کے اختلافات کی وجہ سے حصہ نہیں لینا چاہتا۔ دراصل میری مجبوری یہ ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حصہ لوں تو کس طرح۔ ادھوری تدابیر میرے ذہن کو بالکل اپیل نہیں کرتی۔ نہ داغ دوزی یعنی پیچ ورک سے ہی مجھ کو کبھی کوئی دلچسپی رہی ہے۔ اگر کلی تخریب اور کلی تعمیر پیش نظر ہوتی تو میں بدل و جان اس میں ہر خدمت انجام دینے کے لیے تیار تھا۔ میرے لیے یہی مناسب ہے کہ اس باب میں عملاً کوئی خدمت انجام دینے کی بجائے ایک طالب علم کی طرح دیکھتا رہوں کہ سوچنے والے اس جزوی اصلاح و تعمیر کی کیا صورتیں نکالتے ہیں اور کرنے والے اسے عمل میں لا کر کیا نتائج پیدا کرتے ہیں۔ اگر فی الواقع انہوں نے اس طریقے سے کوئی بہتر نتیجہ نکال دکھایا تو وہ میرے لیے ایک انکشاف ہوگا اور ممکن ہے کہ اس کو دیکھ کر میں مسلک کلی سے مسلک جزوی کی طرف منتقل ہو جاؤں۔ پروفیسر خورشید فرماتے ہیں کہ یہ تھے وہ وجوہ جن کی بنا پر مولانا نے عملاً شرکت نہیں کی، لیکن عملی طور پر وہ نظریہ پاکستان کی برابر خدمت کرتے رہے، اسلام کے نظام حیات کے خد و خال واضح کرتے رہے اور تصور پاکستان کی بھی تائید کرتے رہے۔ مولانا کی رائے کے بارے میں دو آراء ہو سکتی ہیں، لیکن مستقبل کا مورخ بمشکل ہی سے اس بات کو نظر انداز کر سکے گا کہ تقسیم ملک کے بعد پاکستان میں اسلامی نظام کو قائم کرنے کی راہ میں جو مشکلات آئی ہیں اور آ رہی ہیں اور آزادی کے اتنے سالوں کے بعد بھی ملک ابھی تک صرف اصولاً ہی ایک اسلامی ریاست ہے، عملاً حقیقی اسلامی ریاست میں تبدیل نہیں ہو سکا ہے، بلکہ اسلامی خطوط پر تبدیل کرنے والوں کو جس طرح قتل، جیل اور پھانسی سے سابقہ پیش آ رہا ہے، اس کا پیشگی شعور مولانا مودودی صاحب کی تحریرات میں صاف پایا جاتا ہے اور آنے والے واقعات نے ان کے اندیشوں کی تکذیب کرنے کی بجائے توثیق کی ہے۔ جب مسلمانوں کے گروہ نے کہا کہ ہندوستان کی تقسیم اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کو کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے، تو مولانا مودودی صاحب نے کہا، مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری نگاہ میں اس سوال کی کوئی اہمیت نہیں کہ ہندوستان ایک ملک رہے یا 10 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے۔ تمام روئے زمین ایک ملک ہے، انسان نے اس کو ہزاروں حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ یہ اب تک کی تقسیم اگر جائز تھی تو آئندہ مزید تقسیم ہو جائے گی تو کیا بگڑ جائے گا؟ اس بت کے ٹوٹنے پر تڑپے وہ جو اسے معبود سمجھتا ہو۔ مجھے تو اگر یہاں ایک مربع میل کا رقبہ بھی ایسا مل جائے جس میں انسان پر خدا کے سوا کسی کی حاکمیت نہ ہو تو میں اس کے ایک ذرہ خاک کو تمام ہندوستان سے زیادہ قیمتی سمجھوں گا۔ جس وقت پاکستان کے مطالبے کو اسرائیل کے مطالبے کے مثل قرار دیا گیا تو مولانا مودودی صاحب نے اس کی پرزور تردید کی اور لکھا، میرے نزدیک پاکستان کے مطالبے پر یہودیوں کے قومی وطن کی تشبیہ چسپاں نہیں ہوتی۔ فلسطین فی الواقع یہودیوں کا قومی وطن نہیں ہے۔ یہودیوں کی اصل پوزیشن یہ نہیں ہے کہ ایک ملک واقعی ان کا قومی وطن ہے اور وہ اسے تسلیم کرانا چاہتے ہیں، بلکہ ان کی اصل پوزیشن یہ ہے کہ ایک ملک ان کا قومی وطن نہیں ہے اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم کو دنیا کے مختلف گوشوں سے سمیٹ کر وہاں لا بسایا جائے اور اسے بظور ہمارا قومی وطن بنا دیا جائے۔ بخلاف اس کے مطالبہ پاکستان کی بنیاد یہ ہے کہ جس علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت آبادی ہے وہ بالفعل مسلمانوں کا قومی وطن ہے۔ مسلمانوں کا کہنا صرف یہ ہے کہ موجودہ جمہوری نظام میں ہندوستان کے دوسرے حصوں کے ساتھ لگے رہنے سے ان کے قومی وطن کی سیاسی حیثیت کو جو نقصان پہنچتا ہے اس سے ان کو محفوظ رکھا جائے اور متحدہ ہندوستان کی ایک آزاد حکومت کے بجائے ہندوستان اور مسلم ہندوستان کی 2 آزاد حکومتیں قائم ہوں۔ بالفاظ دیگر مسلمان یہ نہیں کہتے کہ ہمارے لیے ایک قومی وطن بنایا جائے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا قومی وطن جو بالفعل موجود ہے اس کو اپنی آزاد حکومت الگ قائم کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ یہ چیز وہی ہے جو آج کل دنیا کی ہر قوم چاہتی ہے۔ ہم اصولاً اس بات کے مخالف ہیں کہ دنیا کی کوئی قوم کسی دوسری قوم پر سیاسی و معاشی حیثیت سے مسلط ہو۔ ہمارے نزدیک ہر قوم کا اصولاً حق ہے کہ اس کی سیاسی و معاشی باغیں اس کے اپنے ہاتھ میں ہوں۔
اس لیے ایک قوم ہونے کی حیثیت سے اگر مسلمان یہ مطالبہ کرتے ہیں تو جس طرح دوسری قوموں کے معاملے میں یہ مطالبہ صحیح ہے اسی طرح ان کے معاملے میں بھی صحیح ہے۔ ریفرینڈم میں پاکستان کی حمایت۔ صوبہ سرحد اور سلہٹ کے ریفرینڈم کے موقع پر مولانا مودودی صاحب نے پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالنے کا مشورہ دیا اور لوگوں کو اس پر آمادہ کرنے کے لیے فرمایا، اگر میں صوبہ سرحد کا رہنے والا ہوتا تو اس تصواب رائے میں میرا ووٹ پاکستان کے حق میں پڑتا، اس لیے کہ جب ہندوستان کی تقسیم ہندو اور مسلم قومیت کی بنیاد پر ہو رہی ہے تو لا محالہ ہر اس علاقے کو جہاں مسلمان قوم کی اکثریت ہو اس تقسیم میں مسلم قومیت ہی کے علاقے کے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ اسی موقع پر پاکستان کے آئندہ نظام کے سلسلے میں مولانا نے فرمایا، وہ نظام اگر فی الواقع اسلامی نظام ہوا جیسا کہ وعدہ کیا جا رہا ہے تو ہم دل و جان سے اس کے حامی ہوں گے، اور اگر وہ غیر اسلامی نظام ہوا تو ہم اسے تبدیل کر کے اسلامی اصولوں پر ڈھالنے کی جد و جہد اسی طرح کرتے رہیں گے جس طرح موجودہ نظام میں کر رہے ہیں۔ 9-10 مئی 1947 کے کل ہند اجتماع میں 3 جون 1947 کی تجویز تقسیم سے تقریباً ایک ماہ قبل مولانا مودودی نے خطاب عام کے اختتام پر فرمایا، اب یہ بات تقریباً طے شدہ ہے کہ ملک تقسیم ہو جائے گا، ایک حصہ مسلمان اکثریت کے سپرد کیا جائے گا اور دوسرا حصہ غیر مسلم اکثریت کے زیر اثر ہوگا۔ پہلے حصے میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ رائے عامہ کو ہموار کر کے اس دستور و قانون پر ریاست کی بنیاد رکھیں جسے ہم مسلمان خدائی دستور و قانون مانتے ہیں۔ غیر مسلم حضرات وہاں ہماری مخالفت کرنے کے بجائے ہمیں کام کرنے کا موقع دیں اور دیکھیں کہ ایک بے دین قومی جمہوریت کے مقابلے میں یہ خدا پرستانہ خلافت جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت پر قائم ہوگی، کہاں تک خود باشندگان پاکستان کے لیے اور کہاں تک تمام دنیا کے لیے رحمت و برکت کا باعث ہوتی ہے۔ یہ تھے وہ جذبات جن کا اظہار مولانا مودودی صاحب نے تقسیم سے قبل کیا اور اسی طرح علمی حیثیت سے ایک محاذ کو مضبوط تر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جن مقامات پر علمی اور عملی تعاون ہو سکتا تھا اس سے کبھی گریز نہیں کیا۔ اسلامی تصور قومیت پر ان کے مضامین مسلم لیگ کے حلقوں میں بہت بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے رہے، اور سب سے بڑھ کر جب یوپی مسلم لیگ نے اسلامی نظام مملکت کا خاکہ تیار کرنے کے لیے علماء کی ایک کمیٹی بنائی تو مولانا مودودی صاحب نے اس کی رکنیت قبول کی اور کام میں پوری دلچسپی لی۔ اس کی کمیٹی سے وابستہ ایک معاون تحقیق مولانا محمد اسحاق سندیلوی نے بطور ابتدائی خاکہ ورکنگ پیپر تیار کیا تھا۔ اس کے پیش لفظ میں مولانا عبدالماجد دریابادی صاحب تحریر فرماتے ہیں، غالباً 1940 یا شاید اس سے بھی کچھ قبل جب مسلم لیگ کا طوطی ہندوستان میں بول رہا تھا، ارباب لیگ کو خیال پیدا ہوا کہ جس اسلامی حکومت پاکستان کے قیام کا مطالبہ شد و مت سے کیا جا رہا ہے، خود اس کا نظام نامہ یا قانون اساسی بھی تو خالص اسلامی بنانا چاہیے۔ اس غرض سے یوپی کی صوبہ مسلم لیگ نے ایک چھوٹی سی مجلس ایسے ارکان کی مقرر کر دی جو اس کے خیال میں شریعت کے ماہرین تھے کہ مجلس ایسا نظام نامہ مرتب کر کے لیگ کے سامنے پیش کرے۔ اس مجلس نظام اسلامی کے 4 ممبران کے نام تو اچھی طرح یاد ہیں، مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا سید ابوالعلا مودودی، مولانا آزاد سبحانی، عبدالماجد دریابادی۔ اس سلسلے میں قمر الدین خان صاحب ریڈر سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ریسرچ کے ایک مضمون کا اقتباس بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ موصوف نے لکھا ہے کہ وہ مولانا مودودی کے ایما پر 1941 میں قائد اعظم سے ملے اور راجہ آف محمود آباد کی مدد سے گلرانہ دہلی میں ہماری ملاقات کا انتظام کیا گیا۔ قائد اعظم 45 منٹ تک بڑے صبر سے میری بات سنتے رہے اور پھر کہا کہ مولانا مودودی کی خدمات کو وہ نہایت پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست کا حصول ان کی زندگی اور کردار کی تطہیر سے زیادہ فوری اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اور لیگ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جماعت اگر ایک اعلیٰ مقصد کے لیے کام کر رہی ہے تو لیگ اس فوری حل طلب مسئلے کی طرف متوجہ ہے جسے اگر حل نہ کیا جا سکا تو جماعت کا کام مکمل نہ ہو سکے گا۔ یہ ہے تحریک پاکستان کے بارے میں مولانا مودودی صاحب کی اصل پوزیشن۔ افسوس ہے کہ کچھ ناعاقبت اندیش حضرات نے اصل حقائق کو جاننے اور سمجھنے کے بجائے اپنے مخصوص مفادات کی خاطر ان کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ توقع ہے کہ ہماری مندرجہ بالا گزارشات اصل حقیقت کو واضح کرنے میں مدد دیں گی۔ جی ناظرین، ہم نے تو مکمل سچ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، آگے کا کام آپ کا ہے۔ ہر اس شخص سے سوال کرنے کا کام جو اتنے بڑے آدمی پر، جس کی دین اسلام کے لیے اتنی خدمات ہوں، اس پر اتنا بڑا الزام لگاتا ہے۔ سوال کیجئے کہ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ یقین کیجئے آپ کے سوال کو خاموش کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ اجازت دیجئے۔